بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ خصوصیات اور وہ فضائل عطا فرمائے ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات اور فضائل عطا نہیں فرمائے۔ ان میں سے ایک خصوصیت اور ایک بہت بڑی فضیلت رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر ہے کہ وہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی جو پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کو نازل فرمایا جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی امتوں کی عمریں بتلائی گئیں تو وہ بہت عمریں تھیں، ان کی عبادتیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو دیکھا تو وہ بہت ہی کم۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے صحابہ اکرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جس نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ صحابہ اکرام کو بڑا افسوس ہوا کہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں تو ہم پہلی امتوں کی عبادتوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورت نازل فرمائی سورۃ القدر کہ اللہ نے ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ جس میں عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں ہم نے قرآن اتارا۔ جیسے میں آپ کے سامنے یہ سورت جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ تو اس رات کی سب سے بڑی اور پہلی فضیلت یہ بیان کی کہ جو ہے قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کوئی شخص اس رات میں عبادت کر لے تو گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ بہتر ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی بہتر ہے۔ تو 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر میں جس نے عبادت کر لی تو گویا کہ 83 سال 4 ماہ سے زیادہ کا وقت اس نے عبادت میں گزار دیا۔ پھر تیسری فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس رات میں کہ تنزل الملائکۃ والروح کہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے جو ہے وہ زمین پر اترتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اترتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل اور ہر اس شخص پر رحمت کی دعا بھیجتے ہیں جو کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہو یا بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ لیکن فرشتے جو ہے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہو، چاہے انسان ہو یا جانور ہو۔ گھر کے اندر جیسے جو ہے وہ لوگ تغرے جو ہے لٹکا دیتے ہیں، اس میں مرحومین کی تصویریں ہوتی ہیں، یادگار کے طور پر وہ لٹکا دی جاتی ہیں، شوکیس میں رکھ دی جاتی ہیں۔ تو ایسی تصویریں اگر ہوتی ہیں گھروں میں جانوروں کی، انسانوں کی،
تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو لہذا ہم بھی جو ہے دیکھ لیں، غور کر لیں اپنے گھروں میں اگر اس طرح کی تصویریں تو اس کو چھپا دیں، جانوروں کی ہیں، انسانوں کی ہیں، تو اس کو چھپا دیں تاکہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس رات سے محروم ہو جائیں اور فرشتے ہمارے گھر میں جو ہے وہ داخل نہ ہوں۔ تو یہ لیلۃ القدر بڑی جو ہے فضیلت، اور چوتھی فضیلت جو ہے یہ بیان فرمائی کہ سلام، یہ رات جو ہے سلامتی والی ہے۔ اور سلامتی جو ہے کتنے وقت کی فرمایا کہ یہ جب تک سورج جو ہے صبح صادق نہیں ہوتا، جب تک صبح صادق نہ ہو اس وقت تک جو ہے یہ رات سلامتی والی رہتی ہے، اس میں رحمتیں، برکتیں اور سلامتی اللہ کی طرف سے جو ہے برستی رہتی ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر لیلۃ القدر کی 4 فضیلتیں بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری عشرے میں جو ہے وہ خوب جو ہے وہ عبادت میں کثرت فرمایا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر ما لا یجتہد من غیرہ، یعنی او کما قال، کہ اس عشرے میں، آخری عشرے میں آپ ایسی جو ہے وہ محنت فرماتے تھے، یعنی ریاضت فرماتے تھے، اور جو ہے وہ عبادت کے اندر اتنی جو ہے وہ انہماک فرماتے تھے کہ اور دوسرے وقت میں اور دوسرے اوقات میں اتنی کوشش نہیں فرماتے تھے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ طاق راتیں ہیں، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو یہ لیلۃ القدر میں جس نے عبادت کر لی اس نے گویا کہ جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ کا وقت عبادت میں گزار دیا۔ تو یہ بڑا جو ہے ہمارے لیے آخرت کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ابھی آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو ہم اس کے اندر خوب جو ہے طاق راتوں میں، بلکہ آخری عشرے میں خوب عبادت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں اس میں کیا اللہ سے عرض کروں، کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی یہ دعا مانگو۔ باقی یہ کہ اس رات میں کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، مخصوص کوئی نوافل نہیں ہے، بلکہ جو ہے آدمی ہر طرح کی عبادت اس رات میں کر سکتا ہے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، اللہ کا ذکر کرے اور دعا مانگے۔ یہ جو ہے کوئی مخصوص اعمال نہیں ہے، تو آدمی تھوڑی دیر تلاوت کر لے، تھوڑی دیر نفلیں پڑھ لے، تھوڑا وقت جو ہے دعاؤں میں گزار دے، تو یہ جو ہے اعمال ہیں اس رات میں۔ تو خود بھی جو ہے وہ جاگنے کا اہتمام کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائے تاکہ وہ بھی جو ہے اس فضیلت سے محروم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ جو ہے داخل ہو جاتا تھا رمضان کا تو شد میزرہ و ایقظ اہلہ و احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو آپ جو ہے اپنی کمر کو خوب کس لیتے تھے، یعنی عبادت میں خوب جو ہے وہ کوشش فرماتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو لہذا اس وجہ سے ہم بھی خود بھی عبادت کی جو ہے کوشش کریں اور خود بھی جاگیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، جتنی ہمت ہو جائے، جتنی جو ہے ہم کوشش کر سکیں۔ ویسے بھی جو ہے آدمی کی کئی شادیاں کے موقع آتے ہیں، پوری پوری رات یوں ہی گزار دیتے ہیں جاگ کر، تو یہ تو آخرت کی بڑی کمائی ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے خوب محنت کریں۔ آخری عشرے میں یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں لوگوں کو آگ سے خلاصی فرماتے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی اور خوب جو ہے وہ عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔